ایک سوال ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر کسی سائل نے سوال کیا ہے، لیا کی طرف سوال ہے کہ ایک شخص نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے، 300 لوگ اس میں شامل ہیں، ہر شخص 1000 روپیہ منتھلی جمع کرواتا ہے، اور یہ 13 مہینے کی کمیٹی ہے، اور ہر مہینے 3 پرچیاں نکالی جاتی ہیں، ایک 45,000 کی، ایک 20,000 کی، اور ایک شاید 10,000 کی، اور جس کا نام آ جاتا ہے وہ مزید اپنی قسط جمع نہیں کرواتا، اور آخر میں جو لوگ بچ جاتے ہیں ان کو 6,500 روپیہ فی فرد کے حساب سے واپس کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ کمیٹی چلانا اور اس کے اندر حصہ لینا شرعی طور پر جائز ہے یا جائز نہیں؟ محترم، یہ کمیٹی جو آپ نے بیان کی ہے اپنے سوال کے اندر خالصتاً جوا ہے۔ 1300 جتنے لوگ بھی جمع ہیں سب کے سب 1000 جمع کرواتے ہیں، 13 مہینے تک یہ چلتی ہے، تو ہر شخص کا 13,000 روپیہ جمع ہوتا ہے، تو ہر شخص اپنے 13,000 واپس لینے کا حقدار ہے۔ اگر کوئی 1000 دے کے 45,000 لے گیا تو 1000 تو اس کا اپنا ہے، باقی 44,000 کس کا ہے؟ تو جوئے کی تعریف یہ ہے، یا تو اپنا مال ضائع ہو جائے یا پھر دوسرے کا مال بھی ساتھ آ جائے۔ تو 1000 اس کا اپنا، 1000 لینے کا حقدار ہے، باقی 44,000 اس کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح دوسرا نمبر جس کا آیا 20,000 والا، تو اس کا 1000 اپنا ہے، دوسرے 19,000 جو ہیں وہ جوئے کے حرام ہیں، اس کے لیے کھانا اور استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح 1000 جمع کرانے والا جس کا 10,000 کا انعام نکلا ہے، تو 1000 اس کا اپنا اور 9,000 اس کے جوئے کے حرام ہے۔ یہ خالصتاً جوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے مال آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ باطل طریقے سے کھانے والا طریقہ کار ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ باقی جن کو آخر میں پیسے 6,500 پہ واپس کر دیے جاتے ہیں، ان کے تو تھے تو 13,000 پہ، تو باقی ان کے 6,500 کہاں گئے؟ تو ان کا کیسے نقصان ہو گیا اگر نقصان ہوا ہے تو؟ اور جن کو زیادہ ملے ہیں تو کیسے زیادہ مل گئے؟ کیا انہوں نے کون سا کاروبار کیا، کون سا بزنس کیا جس کے اندر اس کو پرافٹ ہوا ہے؟ لہٰذا یہ صورت خالصتاً جوا کی ہے، خالصتاً حرام ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جوا بھی، پانسے بھی، ہر قسم کے یہ عمل شیطان ہیں، شیطانی کاموں سے باہر آئیں، حلال رزق کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ صاحب ہمیں حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سائل نے پھر اس پر جب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو ایک شخص نے پھر اس کو کہا تو یوں ہونا چاہیے تھا، تو جو شخص جس کا نمبر آتا ہے تو وہ باہر نہ نکلے، وہ 1,000 روپیہ جمع کرواتا لے، پھر تو کہنے لگا پھر تو حلال ہوگا نا، کیونکہ وہ اس کو چھٹی نہ دیں، وہ 45,000 لے گیا یا 20,000 لے گیا یا 10,000 لے گیا، تو وہ 1,000 جمع کرواتا لے، تو پھر کیا جائز ہوگا؟ پھر بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ جو 45,000 لے کے گیا تو وہ زیادہ سے زیادہ 13,000 جمع کروائے گا، بقیہ پیسے اس کے پاس اضافی گئے ہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح 20,000 والا بھی 13,000 جمع کروائے گا، اور 10,000 والا تو 13 جمع کروائے گا، لے کر تو 10 کھڑا ہے، 3,000 اس کے کس کھاتے میں جائیں گے؟ لہٰذا یہ کسی صورت بھی اس کی جواز کی صورت نہیں بنتی، اس کو ہر حال میں ترک کرنا واجب ہے، اور جتنے لوگ اس کے اندر شامل ہیں ان پر لازم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جن لوگوں سے پیسے لے چکے ہیں ان کو واپس کریں، جو زیادہ لے چکے ہیں وہ پیسے اپنے واپس کریں، جن کے حساب کتاب کر کے جن کے جتنے پیسے بنتے ہیں سب کو اتنا حساب کتاب کر کے واپس دیا جائے۔ جو اس کمیٹی کا بانی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے اور اعلانیہ توبہ کرے، کیونکہ 300 ممبر بنایا ہے تو لامحالہ 300 لوگوں تک تو کم از کم ضرور خبر ہوگی، لامحالہ دیگر لوگوں تک 30,000 یا 3,000 تک لوگوں تک یہ خبر ضرور پہنچی ہوگی۔ اور سنا یہ ہے کہ 2 سال سے یہ کمیٹی چلائی جا رہی ہے، تو ایک مرتبہ راؤنڈ پورا ہو چکا ہے، دوسرا راؤنڈ چل رہا ہے، تو یہ جتنے لوگوں کو اس طرح شامل کیا ہے، چاہے وہ بڑی عمر کے ہوں، چھوٹی عمر کے ہوں، داڑھی والے ہوں، بغیر داڑھی کے ہوں، سب کے لیے یہی حکم ہے۔ پھر جب ایک سائل نے یہ بتایا کہ جب ان کو کہا گیا تو یہ تو علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں، وہ کہنے لگے ہمارے پاس تو قاری صاحبان اور امام صاحبان اور مفتی صاحبان سارے اس کے اندر حصے دار ہیں، تو کسی کے حصے دار بننے سے جواز کا یہ حکم نہیں لگ جاتا، یہ جائز نہیں ہو جاتی۔ جب شریعت کا حکم بالکل واضح ہے، آپ کو سمجھا دیا گیا ہے، چاہے وہ داڑھی والا ہے یا پگڑی والا ہے یا حافظ قرآن ہے یا مولوی صاحب آ جائے یا امام مسجد آ جائیں، ان کے حصہ لینے سے یہ جائز نہیں ہو جائے گی، یہ ویسے ہی حرام رہے گی۔ لہٰذا تمام احباب پر جتنے بھی شرکاء ہیں سب پر توبہ لازم ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔